بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے غزل، اور وہ بھی بہادر شاہ ظفر کی۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر جو کہ ایک بادشاہ تھا، اور اس نے یہ غزل لکھی کہاں؟ جیل میں بیٹھ کے، جب وہ قید خانے میں تھا، قید خانے میں بیٹھ کے اس نے یہ لکھی۔ چلیں پڑھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ بہت ہی دکھی اشعار ہیں اور بڑی عجیب غزل ہے۔ کہتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں۔ اجڑا دیار یعنی ویران بستی، ویران علاقہ، جہاں دل ٹوٹ چکا ہو کسی کا، جہاں سے کسی کو زخم پہنچے ہوں، جہاں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، اسے اجڑے دیار کا نام دیا جاتا ہے۔ اجڑی ہوئی بستی کا، اجڑی ہوئی علاقے کا نام دیا جاتا ہے۔ کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ اجڑی ہوئی بستی ہے، جس نے میرا دل توڑا ہے، یہ اجڑی ہوئی بستی ہے، تو کہا کسی کی نہیں بنی ہوئی یہاں پر۔ یہ عالم چونکہ فنا ہونے والا ہے، یہ دنیا تباہ ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کس کی بنی ہے یعنی کسی کی بھی نہیں بنی ہوئی یہاں پر۔ جتنے بڑے سورما آئے سارے کے سارے فنا ہو گئے۔ سکندر اعظم جس نے پوری سلطنت، پوری دنیا پر سلطنت کی، حکومت و بادشاہی کی، وہ بھی کنج مزار میں سو گیا۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ 4 دن مانگ کے لائے تھے، 2 آرزو کرنے میں اور 2 انتظار میں کہ کب ہماری آرزو پوری ہوگی، مگر نہ ہو سکی۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، خود کو بلبل سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ نہ شکاری سے گلا ہے مجھے کہ اس نے شکار کر لیا میرا، اور نہ باغباں سے جس نے مجھے کوئی پانی نہیں دیا، جس نے مجھے کوئی میری آبیاری نہیں کی، میں سوکھ گیا، جل گیا۔ قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ جب وہ بادشاہ تھا اور تخت پہ بیٹھا تھا، ان دنوں کی بات ہے کہ ان کو اس بادشاہت سے اٹھا کے اور اس تخت سے اٹھا کر ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ بہت ساری حسرتیں اس کی تھیں جو کہ پوری نہ ہو سکیں۔ آخر میں نا امید ہو کے کہتا ہے ان سے کہہ دو کہ کہیں اور جا کر بسیں، میرے پاس اب جگہ نہیں ہے حسرتوں کو پانے کی۔ ہاں، زندگی کے دن ختم ہو گئی ہوئے اور شام ہو گئی، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنج مزار میں۔ جب وہ مایوس ہو گیا نا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، یہ ظالم قیدی، یہ ظالم مجھے مار دیں گے، جیلر جو اس کی حکومت اس کی جس نے تباہ کی، وہ صاف ظاہر ہے دشمن ایسے تو نہیں نا حملہ کرتا، اس کو بالکل ختم کرنا چاہتا ہے تبھی حملہ کرتا ہے۔ تو وہ سمجھ چکا تھا اب انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا، لہٰذا مجھے کیا کرنا چاہیے، بس یہی نا امیدانہ باتیں کہنی چاہیے۔ تب اس نے یہ اشعار لکھے: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو جب اسے مار دیا گیا تو آج کل وہ ازبکستان کی سرزمین میں دفن ہے، لیکن اس کا اپنا علاقہ ہندوستان، افغانستان، یہ ساری اس کی حکومت تھی، پاکستان، ہر جگہ اس کی حکومت تھی۔ بہرحال آخر میں تو یہی ہی ہوتا ہے ہر بادشاہ کا انجام، جو کہ اس کے بھی سنا ہے اپنوں نے ہی ان سے خیانت کی تھی،
لیکن جب بدقسمتی سے ان کو قید کیا گیا اور ان کو جیل میں ڈالا گیا تو اینڈ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، تو ان کے بیٹوں کو ذبح کر کے ان کے جگر کا خون ان کو گلاس میں بھر کے دیا گیا۔ اس نے کہا مجھے کھانا چاہیے، تو کھانے کی جگہ ان کے جگر کے ٹکڑے، ان کے بیٹوں کے جگر کے ٹکڑے سینہ چیر کے دیا گیا، کہا کہ یہ لوگ کھانا۔ بہرحال یہ اشعار تھے ان کے، جو کہ بہت ہی درد مندانہ اشعار تھے۔